بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم افتح علينا حکمتک وانشر علينا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصطفی الثانی ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 70 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو الوحدۃ الثامنہ کا الدرس الثانی ہمارا جاری و ساری ہے، تو اس کی آخری مشق التدریب الثانی آج ہم سبق کے اندر شامل کرنے جا رہے ہیں۔ تو صفحہ 141 سے 151 تک یہ مشق ہے، تو یہ ساری مشق کو آج کے سبق کے اندر ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو یہ سبق تھوڑا سا طویل ہو سکتا ہے، تو آپ نے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ تو یوں 70 اسباق کے اندر ہماری یہ کتاب جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گی، العربیۃ للطالبین المصطفی الثانی، یعنی دوسری جلد۔ تو پہلی جلد جو ہے وہ ہم نے 67 لیسنز کے اندر کمپلیٹ کی ہے، یہ 70 کے اندر، اور المصطفی الثالث ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، تو وہ بھی تقریباً 40-41 اسباق کے اندر کمپلیٹ کریں گے۔ اچھا، یہ 2024 یعنی 27 فیبرری 2024 کو ہم نے سٹارٹ کی تھی، اور آج 20 فیبرری 2026 ہے، یعنی سمجھے کہ 2 سال میں تقریباً یہ کتاب ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تو یہ ماہ رمضان جاری ہے، تیسرا روزہ ہے۔ تو بہرحال یہ 70 اسباق کے اندر تو ہماری کتاب کمپلیٹ ہو جائے گی، لیکن ابھی نظر پڑی میری سبق کتاب کے آخر میں نا، الفاظ معانی کی جو آخر میں کچھ 2 صفحات پر نا تعبیرات بیان کی گئی ہیں، یہ بھی گفتگو کے اندر استعمال ہوتی ہیں، تو یہ سبق نمبر 71 کے اندر میں نا اس کو شامل کر دوں گا۔ تو آئیے آج کی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مشق باقاعدہ ہم نے اس طرح حال تو نہیں کرنی جس طرح کہ باقاعدہ خود سوال یا جواب لکھنے ہوں، یہاں پر تعبیرات دی گئی ہیں جس طرح کہ ہم نے سبق نمبر 69 میں پڑھا تھا، تو یہاں پر بھی تعبیرات کو ہم نے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور ان کو موقع کی مناسبت سے اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر استعمال کرنا ہے۔ تو یہ چونکہ الدرس الثانی جو ہے الوحدۃ الثامنہ کا، تو یہ مکالمۃ ہاتفیۃ، یعنی ٹیلی فونک جو مکالمہ ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، رابطہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے تھا۔ تو یہاں پر تعبیرات بھی گویا کہ یوں سمجھیں کہ جو بندہ موبائل فون پر کسی سے بات کرتا ہے تو اس طرح کے جملے استعمال کی حاجت پڑتی ہے، تو ویسے فون کے علاوہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ویسے یہ عنوان اس کے تحت آ رہا ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں التدریب الثانی دوسری مشق، احفظ آپ یاد کیجئے، التعابیر، تعبیر کی جمع ہے، جمع مکسر، تعابیریں مطلب تعبیرات، تو جس طرح کہ آگے یہ تقریباً 10-11 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ تعبیرات کو یا تعابیر کو یاد کیجئے۔ اب یہ کس حوالے سے ہیں، کس سے ریلیٹڈ ہیں؟ کہتے ہیں حول اجرائی مکالمات، مکالمہ کرنے کے بارے میں یا فون کال کرنے کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، حولا یہ پچھلی مشق میں بھی گزرا تھا، یہ اس کو ہم نے مفعول فی کے طور پر منصوب پڑھا تھا، کے بارے میں، حوالے سے، ٹھیک ہے، اس طرح کا اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی جس طرح میں نے کیا نا کہ مکالمہ کرنے کے بارے میں یا فون کال کرنے کے بارے میں تعبیرات یاد کیجئے۔ تو اب یہ ہم نے ان کو رٹنا ہی ہے، پریکٹس کرنی ان کی، تو جتنی آپ پریکٹس کریں گے تو اتنا ہی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، وگرنہ ایک دفعہ سن کر اور نصاب کے طور پر آپ بھول جائیں گے تو پھر اس کا وہ مزہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں حل من الممکن ان نجتمع الان، مطلب یہ ذہن میں سر رکھنا ہے کہ کوئی بندہ کسی کو کال کر رہا ہے اور اس کے اوپر یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور کال سے ہٹ کر بھی اس کو آپ مراد لے سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھیں گے تو تھوڑا سا یونیک رہے گا، مزہ آئے گا۔ کہتے ہیں حل من الممکن ان نجتمع الان، کہتے ہیں کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ابھی جمع ہو جائیں، مطلب کسی جگہ پر کوئی میٹنگ وغیرہ کرنی ہوگی، جمع ہونا ہوگا، تو وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے، کیا یہ ممکن ہے، پوسیبل ہے کہ ہم ابھی جمع ہو جائیں، الان مطلب ابھی، تو آگے سے کہتا ہے نعم یمکن، ہاں ممکن ہے، ہو سکتا ہے، پوسیبل ہے۔ تو آگے کہتا ہے کنت افکر ان نزور طارقا، کہتا ہے کہ میں طارق سے ملنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، ہم طارق کے پاس جائیں، ہم طارق کے پاس پہنچیں، ان کی زیارت کریں، تو اس حوالے سے میں سوچ رہا تھا۔ آگے سے جواب آتا ہے جید، عمدہ، زبردست، اوکے، سوف نذهب، ہم جائیں گے، مطلب اس نے اس بات کو ایگری کیا اور آگے سے راضی ہو کر اس نے کہا کہ ہم جائیں گے۔ تو کہتے ہیں اذن اتصل بی غدن، کہتے ہیں تو آپ کل رابطہ کرنا مجھ سے، ٹھیک ہے، اتصل بی غدن، غدن کہتے ہیں کل، تو کہتے ہیں پھر آپ
کل رابطہ کرنا یا کل فون کال کرنا، رابطہ کرنا، کانٹیکٹ کرنا. کہتا ہے سوف اتصل بک غدا، تو اس بات پر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کل میں آپ سے رابطہ کر لوں گا، کروں گا. آگے کہتے ہیں حل تفہم ما اقصدہ، کہتے ہیں کیا آپ سمجھ رہے ہیں، کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں یا جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو میرا مقصود ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے نعم، جی ہاں، ہاں جی. افہم ما تقصدہ، یعنی میں سمجھ رہا ہوں، مجھے سمجھ آ رہی ہے ما تقصدہ، جس کا آپ نے قصد کیا ہے یا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، جو آپ کا مقصود ہے، میں اس کو سمجھ رہا ہوں. تو آگے کہتے ہیں حل فہمت وجہت نظری، کہتے ہیں کیا آپ سمجھ گئے ہو، کیا آپ سمجھ رہے ہیں وجہت نظری، کہتے ہیں نقطہ نظر کو، نظریہ، نقطہ نظر، مقصود کہہ رہے، موقف کہہ لیں جس کو موقف کہتے ہیں، سوچ یا نصب العین. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ کیا آپ میری فکر، میری سوچ جو ہے یا میرا جو موقف ہے یا میرا نظریہ ہے یا جو میں چاہتا ہوں، تو کیا آپ سمجھ گئے؟ تو کہتا ہے لقد فہمت، میں سمجھ گیا ہوں. فہمت وجہت نظرک، میں آپ کا نقطہ نظر، آپ کی سوچ، آپ کا مقصود جو ہے وہ سمجھ چکا ہوں، جان چکا ہوں. آگے کہتے ہیں حل فہمت وجہت نظری، سیم انہوں نے جملہ دہرایا. تو آگے کہتے ہیں انا آصف، میں معذرت چاہتا ہوں، سوری. متاسف کے معنی میں آصف، متاسف مطلب رنجیدہ ہونا، سوری کرنا، معذرت چاہنا، افسوس کرنا، پچھتاوا. ٹھیک ہے، ان معنی میں. تو کہتا ہے کہ معذرت چاہتا ہوں، سوری. لم افہم وجہت نظرک، میں آپ کا نقطہ نظر، آپ کی سوچ تک نہیں پہنچ پایا، میں آپ کا جو زاویہ نظر ہے یا نقطہ نظر ہے میں اس کو نہیں سمجھ سکا. آگے کہتے ہیں حل تأتی فی وقت محدد، حد بندی، تحدید سے محدد اس میں مفعول کا صیغہ. تو کہتے ہیں حل تأتی، کیا آپ آ جاتے ہیں، کیا آپ آتے ہیں خاص وقت پر. فی وقت محدد مطلب جو مقررہ ٹائم ہے، خاص وقت ہے. تو جو کہتے ہیں کیا آپ وقت مقررہ پر آتے ہیں. تو کہتے ہیں اعیدک بانی سوف لن اتأخر، کہتے ہیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ سے پرومس کرتا ہوں کہ بے شک میں ہرگز مجھے دیر نہیں ہوگی یا تاخیر نہیں کروں گا، لیٹر نہیں آؤں گا. تو حل تأتی فی وقت محدد، کہتے ہیں کیا آپ وقت مقرر پر آتے ہیں یا آئیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر آگے سوال انداز کا بدل دیا جواب کا. کہتے ہیں آصف، مطلب جس طرح اوپر جملہ تھا انا آصف مطلب سوری، معذرت چاہنا اس معنی میں. لن اتمکن من الحضور، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ میں شرکت نہیں کر سکوں گا، من الحضور مطلب حاضر نہیں ہو سکوں گا، میں اس پر مطلب پابند نہیں ہو سکوں گا. لدی حالت طارئۃ، مجھے کوئی ایمرجنسی کام ہے، کوئی اس طرح کی میری حالت ہے. آگے کہتے ہیں فیمیل سے سوال ہے حل تأتین فی وقت محدد، کہتے ہیں کہ کیا آپ مقررہ ٹائم پر آ جائیں گی. تو کہتی اعذرنی، براہ مہربانی مجھے معاف کر دیں، معذرت چاہتی ہوں. لأننی لا استطیع الوصول فی موعدی، کیونکہ میں بر وقت، یعنی فی موعدی مطلب جو میرا مقررہ وقت ہے اس پر، کہتے ہیں بر وقت پہنچنے سے میں قاصر ہوں، میں نہیں پہنچ سکتی. ٹھیک ہے، حل تأتی فی وقت محدد، اب یہاں پر فی مذکر کا صیغہ آ گیا، کیا آپ وقت مقررہ پر آ جائیں گے، آتے ہیں. کہتے ہیں لا تو آخذنی، اب میرا مواخذہ نہ فرمائے، میری پکڑ نہ فرمائے، یعنی مجھے اس میری گرفت نہ فرمائے. سیصعب علی حضور الموعد، وقت مقرر پر حاضر ہونا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، مطلب تھوڑا سا پرابلم کی وجہ سے کہہ رہے ہیں مشکل ہو جائے گا. لماذا اتصلت بی متأخرا، کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے اتنی تاخیر کے ساتھ، آپ نے مجھ سے رابطہ کیا تاخیر کے ساتھ، کیوں، لماذا کیوں، آپ نے مجھ سے تاخیر کے ساتھ رابطہ کیوں کیا، کانٹیکٹ کیوں کیا. کہتے ہیں حدث لدی امر طارئ، کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایمرجنسی کام پڑ گیا تھا، اچانک کام پڑ گیا تھا. اگر کہتے ہیں حل ستعاود الاتصال، کہتے ہیں کہ کیا آپ دوبارہ رابطہ کریں گے، دوبارہ فون کال کریں گے. تو کہتے ہیں نعم، جی ہاں، سأعاود الاتصال، میں دوبارہ رابطہ کر لوں گا. اب جس طرح ہم جملہ بولتے ہیں نا یار نیٹ ورک بزی ہے، اس کے لیے جملہ آ رہا ہے الخط مشغول، کہتے ہیں کہ لائن، نیٹ ورک، نمبر بزی ہے، مشغول ہے، کسی اور نمبر پر مطلب وہ کال کر رہا ہے.
جرب مرتن اخرى لاحقا، سامنے والا کہتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر کال کرو، پھر ٹرائی کرو. جرب مطلب تجربہ کرنا، جربہ یجرب تجربتاً. اب یہ ہمارے یہاں جملہ بولا جاتا ہے تجربہ، تو یہ تجربہ نہیں ہوتا، تجربہ. باب تفعیل سے کا یہ مصدر ہے. باب تفعیل کا مصدر صرف تفعیل کے وزن پر نہیں آتا، یہ 4-5 اس کے طریقہ کار ہیں. اس کی بھی ہم نے ایک اوپر لنک آپ دیکھیں گے پلے لسٹ میں، سبق ایک موجود ہے، اس کے اندر یہ 5 اس کے اوزان بیان کیے گئے. تو جرب امر حاضر کا صیغہ باب تفعیل سے، آپ ٹرائی کریں، تجربہ کریں، مرتن اخرى ایک مرتبہ پھر، لاحقاً مطلب ابھی، یعنی اس کے ساتھ فوراً بعد، تو بعد میں دوبارہ کوشش کریں. کہتے ہیں آصف لقد تاخرت، سوری میں لیٹ ہو گیا. تو آگے سے کہتے ہیں لا تتاخر مرتن اخرى، آئندہ لیٹ نہ آنا، دوبارہ لیٹ نہ آنا. کہتے ہیں لماذا قطعت الاتصال، کہتے ہیں کہ اتصال کہتے ہیں کال کو، کال کرنا یا فون کنیکشن رابطہ وغیرہ جس زمانہ پر گزر چکے ہیں، تو اس کو قطع کرنے کے والے سے، کاٹنے کے والے سے. تو کہتے ہیں کہ آپ نے کال، فون، رابطہ، کنیکشن قطع کیوں کیا، یعنی کال ڈراپ کیوں کی. کال کرتے کرتے بندہ جب اس کو کال کٹ کر دیتا ہے تو اس کے والے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کال کٹ کیوں کی، کاٹ کیوں دی یا ڈراپ کیوں کر دی. کہتے ہیں آصف، معذرت چاہتا ہوں، علی انقطاع الاتصال، کال کاٹنے پر، کال قطع کرنے پر میں معذرت چاہتا ہوں. آگے کہتے ہیں متی تتصل بی، آپ مجھ سے رابطہ کب کرو گے، کس وقت کرو گے. کہتے ہیں ساتصل حالا، میں سر ابھی کر لیتا ہوں، ابھی فوراً کال کرتا ہوں. اچھا آگے کہتے ہیں حل یمکنک ان تشرح ذلک، کیا آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں، کیا آپ کے لیے ممکن ہے، پوسیبل ہے کہ آپ اس کی وضاحت کر دیں. آگے سے کہتے ہیں نعم، جی ہاں، یمکن ان اشرح ذلک، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں یمکننی ان اشرح ذلک، یعنی میرے لیے ممکن ہے، پوسیبل ہے، میں کر سکتا ہوں اس کی وضاحت. آگے کہتے ہیں حل یمکنک ان تعید من فضلک، ایکسکیوز می پلیز، براہ مہربانی، کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ یہ بات دہرا دیں. اعادہ یعید، اعادہ، ٹھیک ہے، تو ان تعیدہ دہرانا، ریپیٹ کرنا، دوبارہ کہنا. تو کہتے ہیں کہ ایکسکیوز می پلیز، براہ مہربانی، کیا آپ اس بات کو دہرا سکتے ہیں. کہتے ہیں حسناً، جی بالکل، ساعید، جی میں بالکل اس کو دہرا سکتا ہوں، لوٹا سکتا ہوں. تو آگے کہتے ہیں حل تعرفنی، کیا آپ نے مجھے پہچانا، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں، جانتے ہیں. تو کہتے ہیں انا اعرفک، میں آپ کو جانتا ہوں، انا لا اعرف، میں آپ کو نہیں جانتا. مطلب دونوں طرح تعبیر ہمیں سکھا دی، پوزیٹیو بھی نیگیٹیو بھی. اچھا اگلی تعبیر کے اندر جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کوئی روٹین میں کام کرنے والا ہوتا ہے تو پھر اس کو شیڈول چینج کرنے کا جب سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے کہ اس وقت کیسا جملہ بولا جاتا ہے. کہتے ہیں حل یمکن ان نعید جدول موعدنا، کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنی جو ملاقات یا اپنا جو ٹائم ٹیبل ہے، شیڈول ہے، کیا ہم اس کو دوبارہ ترتیب دے سکتے ہیں. مطلب جو پہلے ٹائم ٹیبل طے کیا ہے آنے جانے کا یا جو بھی کام کرنا ہے، تو کیا ہم اس کے اندر ترمیم کر سکتے ہیں، اس کی چینجنگ کر سکتے ہیں، دوبارہ ترتیب دے سکتے ہیں. تو کہتے ہیں افضل تغییر موعد اللقاء اذا کان ذلک ممکنہ، کہتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں اس تبدیلی کو، غیر یغیر تغییر، تغییر کہتے ہیں تبدیلی. تو کہتے ہیں کہ اس ملاقات جو مقرر ہماری، تو اس کی تبدیلی کو میں پسند کرتا ہوں، لائک کرتا ہوں، یعنی مجھے اچھا لگے گا کہ اگر آپ جیسا چاہیں ویسا آپ کر لیں. اذا کان ذلک ممکن، اگر یہ ممکن ہو، پوسیبل ہو، مناسب ہو، تو میں یہ ایگری کروں گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو آگے کہتے ہیں حل تعرفونی، کیا آپ مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. اشعر انی اعرفک مسبقا، تو آگے سے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں پہلے سے آپ کو جانتا ہوں. مسبقاً سابق لفظ آپ نے سنا، تو اسی سے مسبق، اس میں مفعول کا صیغہ باب افعال سے. اشعر انی، کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کو پہلے سے جانتا ہوں. تو جس طرح ہمارے یہاں کہتا ہے دیکھا دیکھا لگتا ہے یار، یا سنی سنی بات لگتی ہے، یہاں پہ اسی معنی میں. اخبرنی عن نفسک، کہتے ہیں کہ اپنا انٹروڈکشن کروائیں، اپنا تعارف کروائیے گا، اپنے بارے میں کچھ بتائیے گا، کچھ معلومات دیں تاکہ مجھے پتہ چلے. تو کہتے ہیں حل تستمع الیہ، کیا آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، مطلب توجہ سے سن رہے ہیں میری بات کو. کہتے ہیں لا استطیع سماعک، نہیں میں آپ کو سن نہیں پا رہا، سن نہیں سکتا. تو کہتے ہیں ارفع صوتک من فضلک، ایکسکیوز می پلیز، براہ مہربانی اپنی آواز
اونچی کریں، بلند کریں یا زور سے بولیں، اونچا بولیں۔ آگے کہتے ہیں حل تواجہ مشکلہ، تو کہتے ہیں کہ کیا کسی مشکل کا سامنا ہے، یعنی کوئی آپ مشکل کا شکار ہیں یا کسی پریشانی کا شکار ہیں، کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، تو کہتے ہیں لا شیء، نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لا توجد مشکلہ، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مشکل موجود نہیں ہے یا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں من ینادی، کون بلا رہا ہے، کون یاد کر رہا ہے، ینادی کل استاذ، آپ کو استاذ صاحب یاد کر رہے ہیں، آپ کو استاذ صاحب بلا رہے ہیں۔ من یطلب، اب یہاں پر بھی اوپر والا معنی اس کا یہاں ہوگا من ینادی کے معنی میں کہ آپ کو کون بلا رہا ہے، کون طلب کر رہا ہے، تو کہتا ہے یطلب المدیر خالد، خالص مدیر جو ناظم صاحب ہیں وہ خالد کو طلب کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں حل ہونا کا مشکلہ، کیا وہاں، ہونا کا مطلب دور کی جگہ کے لیے، ٹھیک ہے، اور ہونا کا جو ہے نا اکثر طور پر ہونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہونا کا دور کی جگہ کے لیے اور ہونا قریب کی جگہ کے لیے آتا ہے، ظرف مکان، ٹھیک ہے، لیکن ہونا کا اکثر طور پر جو ہے یہ ہونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ دور والا لفظ ہوتا ہے لیکن قریب والا معنی دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں حل ہونا کا مشکلہ، کیا یہاں کوئی مسئلہ ہے، یہاں کوئی پرابلم ہے، تو کہتا ہے کل شیء بخیر، all is well, everything is fine، ہر چیز زبردست ہے، فائن ہے، لا مشکلہ، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں مرحبا، ہیلو، حل لی ان اتحدث معک، ہیلو، کیا میں آپ سے گفتگو کر سکتا ہوں، کچھ بات کر سکتا ہوں، کہتے ہیں انا آصف، میں معذرت چاہتا ہوں، انا مشغول الان، میں ابھی بزی ہوں۔ اچھا آگے کہتے ہیں اسمع اتصل بلاحقن، بات سنو، جیسا مطلب وہاں کرتے کرتے وہ آگے بڑا توجہ نہیں کر رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ اسمع، بات سنیں، اتصل بلاحقن، بعد میں مجھ سے رابطہ کرنا، بعد میں کال کرنا، حسن، کہتے ہیں ٹھیک ہے، ساتصل بک، میں آپ سے رابطہ کر لوں گا، اراک لاحقن، یا یہ جملہ بھی بول سکتے ہیں، میں آپ سے ملوں گا، ملتا رہوں گا، یا ملتا ہوں، رابطہ کرتا ہوں، ٹھیک، لاحقن بعد میں۔ اگر اتصل بی لاحقن، آپ مجھ سے رابطہ کیجیے بعد میں، کہتے ہیں اوکے حسن، ٹھیک ہے، اراک قریباً یا اراک فیما بعد، کہتے ہیں جلد ملیں گے، قریب مطلب جلدی، قریب کے معنی میں، تو اراک قریباً، میں آپ کو دیکھوں گا جلد، یا مطلب جلد میں ملوں گا، یا اراک فیما بعد، کہتے ہیں کہ میں آپ کو ملوں گا بعد میں۔ اگر کہتے ہیں اذن ما سبب اتصال کا، تو آپ کے رابطہ کرنے کا سبب کیا ہے، کہتا ہے اود ان اراک حالا، ابھی میں آپ سے ملنا چاہتا تھا، میں ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ آگے ارید ان اراک حالا، کہتا ہے کہ میں آپ سے ابھی، حال مطلب ابھی فی الحال، کہتا ہے کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں ابھی، یا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے انا آصف، میں معذرت سوری کرتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، فانا مشغول جدا الیوم، آج بہت بزی ہوں، آج بہت زیادہ مصروف ہوں۔ کہتے ہیں حل تنتظر شخصا ما، کیا آپ کسی شخص کا انتظار تو نہیں کر رہے، تو کہتے ہیں انا انتظر صدیقی، میں اپنے کلاس فیلو یا اپنے دوست کا انتظار کر رہا ہوں۔ آگے کہتے ہیں یجب علیک ان تأتی فی الوقت المحدد، کہتے ہیں کہ آپ پر لازم ہے کہ آپ وقت مقرر پر تشریف لائیں، آپ کے اوپر وقت مقررہ پر آنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں ہذہ اول مرہ، سر پہلی مرتبہ ہوا ہے، سر فرسٹ ٹائم ہے، آئندہ نہیں ہوگا، ہذہ آخر مرہ، یہ یوں کہہ لیں کہ یہ آخری مرتبہ ہے، لاسٹ ٹائم ہے انشاءاللہ۔ اچھا آگے ہے انا آصف جدا علی التأخر، کہتے ہیں کہ میں تاخیر آنے پر، لیٹ ہونے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں، پشیمان ہوں، سوری کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں لا باس، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ولیکن لا تتأخر بعد اليوم، لیکن آج کے بعد یا آئندہ لیٹ نہیں آنا آپ نے۔ تو آگے کہتے ہیں حل انت بخیر، کیا آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، کہتے ہیں کل شیء علی ما یرام، ہر چیز ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، سب کچھ ویسے ہی ہے جیسے ہونا چاہیے، یعنی اصل معنی یوں بنے گا کل شیء علی ما یرام، سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا ہونا چاہیے، کل شیء علی ما یرام، all is well، ٹھیک ہے، جس طرح اوپر میں نے عرض کیا۔ اچھا آگے کہتے ہیں حل انت مستعد، کیا آپ ریڈی ہیں، کیا آپ تیار ہیں، تو آگے کہتے ہیں انا لست مستعدا بعد یٹ کے معنی میں، YET یٹ، ابھی تک، کہتے ہیں ابھی تک میں تیار نہیں ہوں۔ این انت، آپ کہاں ہیں،
کہتے ہیں انا فی عطلہ یا انا فی اجازہ، کہتے ہیں میں چھٹی پر ہوں. آپ کہاں ہیں؟ تو مطلب میں چھٹی پر ہوں یا رخصت پر ہوں، تعطیل پر ہوں. آگے کہتے ہیں حال تتحمل ھذا، کیا آپ یہ برداشت کر سکتے ہیں، کیا آپ یہ سنبھال سکتے ہیں. اب ہو سکتا ہے یہ کچھ بات بتانی ہو ہارڈ، تو اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ اس بات کو برداشت کر لیں گے، ٹھیک ہے. یا کسی اور معنی بھی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں حل تتحمل ھذا، کیا آپ اسے سنبھال سکتے ہیں، کیا آپ اسے برداشت کر سکتے ہیں یا برداشت کر لیں گے اسے. کہتا ہے لا یمکننی تحمل ھذا، کہتے ہیں کہ اس بات کو برداشت کرنا، سنبھالنا میں نہیں کر سکتا، ممکن نہیں ہے. کہتے ہیں حل تستطیع ان تتحمل ھذا، کیا آپ اسے برداشت کر سکتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، سکت رکھتے ہیں. کہتے ہیں لا یمکننی ان اتحمل ھذا مجددا، مجدد یہاں پر مزید کے معنی میں، یہ دوبارہ اگین کے معنی میں. کہتے ہیں کہ میں اس بات کو دوبارہ یا مزید برداشت نہیں کر سکتا. آگے کہتے ہیں حل توسلت برسالہ، توسلت، توسل سے مطلب کوئی چیز ملنا، ریسیو ہونا، وصول ہونا، موصول ہونا. تو کہتے ہیں کہ کیا آپ نے کوئی میسج موصول کیا، ریسیو کیا، یعنی کیا آپ کو کوئی میسج آیا، میسج، پیغام، ٹھیک ہے. رسالہ ہمارے ہاں جو میسج لفظ استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ پڑھا ہو نہ پڑھا ہو، موبائل وغیرہ یوز کرنے والے میسج استعمال کرتے ہیں، ویسے معنی پیغام، خط وغیرہ. کہتے ہیں نعم توسلت برسالہ، ہاں مجھے ایک پیغام آیا ہے، ایک میسج آیا ہے، نوٹیفیکیشن آیا ہے. کہتے ہیں حل ارسلت رسالۃ الیہ، کیا آپ نے خط یا میسج سینڈ کیا ہے، بھیجا ہے، ڈراپ کیا ہے الیہ مجھے. کہتے ہیں لقد ارسلت الیک رسالہ، میں نے آپ کو ایک میسج کیا تھا. کہتے ہیں الم ترسل مقطع ویڈیو بعد، مقطع کہتے ہیں قطع کرنے کو، قطع کیا ہوا، اور ویڈیو کو کہتے ہیں ویڈیو کلپ. تو کہتے ہیں کہ کیا آپ نے ابھی تک ویڈیو کلپ نہیں بھیجا، ارسال نہیں کیا. تو کہتا ہے آصف، معذرت چاہتا ہوں، لقد نسیت، میں بھول گیا، سأرسل الآن، میں ابھی بھیجتا ہوں. اور کہتے ہیں ارسل ملف یا ملف لو امکن، کہتے ہیں اگر ممکن ہو، اگر ہو سکے تو فائل ارسال کر دیں، بھیج دیں. فائل، ملف کے معنی میں نے پہلے سبق یہ عرض کیے ہیں، کئی معنی اس کے. تو فائل کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، فولڈر، فائل وغیرہ. تو کہتے ہیں اگر ممکن ہو یا اگر ہو سکے تو ملف یعنی فائل کو بھیج دیں، ارسال کر دیں، سینڈ کر دیں. طیب، کہتا ہے ٹھیک ہے، اوکے. سأرسل الملف یا ملف فی المساء، کہتے ہیں شام کے وقت میں فائل یا جو اس طرح کی چیز ہے وہ بھیج دیتا ہوں. آتینی، آپ مجھے عطا فرما دیں، کیا رقم ہاتفک لو سمحتا، لو سمحتا مطلب ایکسکیوز می پلیز، براہ مہربانی اپنا فون نمبر، کانٹیکٹ نمبر عطا فرما دیں، دے دیں، نواز دیں، نوازش کر دیں. آگے کہتے ہیں تفضل، لیجئے، سوفا اعطیک، میں آپ کو دے دو، یہ کون سی بڑی بات ہے، I will give it to you. اتصل بعد 10 دقائق ان کان یناسب، کہتے ہیں کہ 10 منٹ بعد رابطہ کیجیے گا، آپ رابطہ کیجیے گا 10 منٹ بعد، اگر آپ کو یہ مناسب لگے، اگر یہ آپ کے لیے مناسب ہو. لا مشکلہ، کہتے ہیں نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں. لا توجد مشکلہ، کوئی پرابلم نہیں. اگر کہتے ہیں احضر غدن لو لم یکن لدیک مانع، کہتے ہیں کہ آپ کل تشریف لائیے گا، اگر آپ کے ہاں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی اعتراض نہ ہو آپ کو، یا کوئی مسئلہ نہ ہو، تو آپ کل تشریف لے آئیں. جج کہتے ہیں ٹھیک ہے جی سر، عمدہ ہو گیا، زبردست ہو گیا. سوف اراک غدن، میں آپ سے کل ملاقات کر لوں گا. تو آگے کہتے ہیں حل لدیک ایۃ فکرہ، فکرہ کے کئی معنی پہلے جب یہ بات آئی تھی نیا لفظ، تو اس وقت میں نے عرض کیے تھے، سوچ، خیال، نظریہ، پلان، آئیڈیا، اندیا، تھیوری، ٹھیک، کئی معنی کے استعمال ہوتا ہے. تو کہتے ہیں حل لدیک ایۃ فکرہ، کہتے ہیں کیا آپ کے پاس کوئی فکر، کوئی سوچ، پلان، آئیڈیا ہے. کہتا ہے لیس لدی فکر، میرے پاس کوئی تھیوری نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے. لدی فکرۃ جیدہ، دوسری طرف کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک عمدہ، بہترین، زبردست آئیڈیا ہے، سوچ، نظریہ ہے. کہتے ہیں ہذہ فکرۃ رائعہ، کہتے ہیں کیا یہ سوچ عمدہ ہے، زبردست ہے. کہتے ہیں لا، نہیں، ہذہ فکرۃ سیئہ، یہ عمدہ نہیں ہے. آگے کہتے ہیں حل اتصل بک ان کان لدیک وقت لہذا، کہتے ہیں کہ کیا میں آپ سے رابطہ کر سکتا ہوں اگر آپ کے پاس اس کے لیے ٹائم ہو. کسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں
کہ کیا آپ سے میں اس موضوع پر گفتگو کر سکتا ہوں؟ کہتے ہیں جید، عمدہ، زبردست، اتصل بھی، آپ مجھ سے رابطہ کر لیجیے۔ آگے کہتے ہیں حل اطلب رقمک، کیا میں آپ کا موبائل نمبر مانگ سکتا ہوں، فون نمبر مانگ سکتا ہوں، طلب کر سکتا ہوں؟ تو رقم نمبر کو کہتے ہیں، جس طرح عربی کا پیپر ہو نا تو اوپر شروع میں لکھا ہوتا ہے سوالیہ پیپر پر کہ مطلب یہ کتنے نمبر کا سوال ہے یا پیپر کتنے نمبر کا ہے، تو وہاں پر الرقم لکھا ہوتا ہے اور پھر آگے 7ویں نمبر دیا ہوتا ہے کہ 50 نمبر کا پیپر ہے یا 75 کا ہے یا 100 کا۔ تو کہتے ہیں کیا میں آپ کا فون نمبر مانگ سکتا ہوں، طلب کر سکتا ہوں، لے سکتا ہوں؟ تو آگے سے کہتا ہے لا بأس، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تفضل، لیجئے، نوٹ کیجئے۔ آگے کہتے ہیں حل یمکن ان تبقى الخط، خط کہتے ہیں لائن کو، بندہ کال کر رہا ہو تو جو مطلب نیٹ ورک چل رہا ہوتا ہے، کال چل رہی ہوتی ہے تو یہ ایک لائن ہوتی ہے، تو اسی کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا آپ کے لیے یہ پاسبل ہے، ممکن ہے کہ آپ لائن پر رہ سکیں؟ کیا آپ کا لائن پر باقی رہنا یا مطلب کال کو چلتے رکھنا یہ ممکن ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب کال جو چل رہی ہے تو کوئی پرابلم تو نہیں ہے آپ کے لیے؟ کہتے ہیں نام، جی ہاں ٹھیک ہے، یمکن ذالک، ممکن ہے، مطلب میں اس طرح کال پر ہولڈ کر سکتا ہوں یا کال پر باقی رہ سکتا ہوں۔ آگے کہتے ہیں اترک رسالتن، اترک کہتے ہیں امر حاضر کا صیغہ ہے، آپ ترک کر دیں، آپ چھوڑ دیں۔ رسالہ کہتے ہیں خط کو، میسج کو۔ تو اب کہتے ہیں کہ آپ ایک میسج ڈراپ کر دیں، ایک میسج چھوڑ دیں یا ایک میسج کر دیں۔ بعض کا ہوتا ہے نا یاد دہانی کے لیے بندہ کہتا ہے کہ یار ایک مجھے آپ میسج کر دیں تاکہ مجھے جب یاد آئے نا میسج دے کر تو آپ کو میں پھر کال وغیرہ کرنی ہے یا آپ کو کوئی چیز سینڈ کرنی ہے یا آپ سے کوئی رابطہ کرنا ہے تو وہ ذہن میں آ سکے، یعنی یہ ایک سمجھیں کہ یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے۔ اب آگے کہتا ہے جید، بالکل، سأترکو الیک رسالتن، میں آپ کو ایک میسج چھوڑ دیتا ہوں، ڈراپ کر دیتا ہوں، سینڈ کر دیتا ہوں۔ تو آگے کہتا ہے انتظر دقیقتن، 1 منٹ انتظار کیجیے گا، ویٹ کیجیے گا۔ جید، بالکل ٹھیک ہے، سأنتظر، میں ویٹ کرتا ہوں۔ آگے کہتے ہیں اتصل بعد 5 دقائق، کہتے ہیں کہ 5 منٹ بعد رابطہ کیجیے گا، 5 منٹس بعد کال کیجیے گا۔ 5 مضاف ہے، بعد کا مضاف لے ہے لیکن آگے پھر مضاف ہے، دقائق یہ مضاف لے ہے، تو یہ حالت جری میں ہی ہے، لیکن حالت جری جو اس کی غیر منصرف ہے نا تو یہ اسی طرح آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ جمع منتہا الجموع ہے، 2 سبب کے قائم کام، اس لیے یہاں پر یہ حالت جری کے اندر ہی ہے لیکن زبر کے ساتھ ہے۔ آگے کہتے ہیں جید، بالکل زبردست، سأتصل بک، میں آپ سے رابطہ کرتا ہوں۔ آگے کہتے ہیں حل اتصلت بخالد، اب اتصلت ماضی کا صیغہ ہے تو لہٰذا ہم اسی حساب سے ترجمہ کریں گے۔ تو کہتے ہیں کیا آپ نے خالد سے رابطہ کیا، مطلب ماضی کا ترجمہ ہو گیا، کیا آپ نے خالد سے رابطہ کر لیا یا آپ نے خالد کو کال کر لی یا کال کی؟ تو کہتے ہیں اتصلت، جی میں نے کال کر لی، رابطہ کر لیا، ولیکن لا يرد علی اتصالتی، لیکن اچھا مطلب اس کی طرف سے کال ہو گئی ہے لیکن اب کال اس نے پک کی نہیں کی، اس کی بات کر رہا ہے۔ کہتے ہیں لیکن اس نے میری کال کا رپلائی نہیں کیا، یا لا یردو، اس نے رد نہیں کیا، مطلب جواب نہیں دیا، علی اتصالتی، میرا کال کرنے پر یا میرا رابطہ کرنے پر اس نے کوئی رپلائی یا بیک کال نہیں کی، رابطہ نہیں کیا یا جواب نہیں دے رہا۔ حل ارسلت رسالتا الی حسان، کہتے ہیں کہ کیا آپ نے حسان کو کوئی میسج کیا ہے، کوئی میسج سینڈ کیا ہے؟ یہاں پر بھی مطلب ماضی کا صیغہ، کیا آپ نے حسان کو کوئی میسج کیا، سینڈ کیا، بھیجا، ڈراپ کیا؟ تو آگے کہتے ہیں ارسلت، میں نے میسج کیا ہے، جو پیغام سینڈ کیا ہے، ولیکن لا يرد علی رسالتی، لیکن اس نے میرے میسج کا رپلائی نہیں کیا۔ من یتصل، یعنی رابطہ کرنے والا کون ہے، کال کون کر رہا ہے، کون صاحب، جس طرح ہمارے یہاں کوئی کال آتی ہے نا تو ہم اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں جی کون، تو یہاں پر بھی اسی معنی میں ہے من یتصل، کہ کال پک کی ہے، بندہ کہہ رہا ہے کہ جی کون بات کر رہا ہے، کون کال کر رہا ہے، کس نے فون کیا؟ تو انا طارق، آگے سے کہتا ہے میں طارق ہوں، میرا نام طارق ہے۔ آگے کہتے ہیں ما بک، آپ کو کیا ہوا ہے، کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو آگے سے کہتے ہیں انا اتدور جوعا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانے کی طلب ہے۔
تو آگے سے وہ کہتے ہیں ما ہوا رقم ہاتفک، یہ جملہ، یہ تعبیر بہت زیادہ استعمال ہونے والی ہے. کسی سے اس کا فون نمبر مانگنا ہو عربی کے اندر اور جواب دینا ہو تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے ما ہوا رقم ہاتفک، آپ کا موبائل نمبر کیا ہے. اچھا، اب یہاں پر ہاتفی کال زبر ضمیر کو آپ نے تھوڑا سا ذہن رکھنا ہے. تو جس سے آپ کوئی نمبر مانگ رہے ہیں تو اس کی حسب حال یہ ضمیر چینج ہو جائے گی. مثال کے طور پر دو بندے ہیں تو ہاتفی کما، زیادہ ہیں تو کم، ٹھیک ہے، غائب ہے تو ہاتفو ہو، مطلب آپ پوچھ رہے ہیں کہ فلاں بندہ جو مذکر ہے اس کا نمبر، یہاں پر اسی طرح ضمیر آ جائے گی. پھر اسی طرح مؤنث ہے تو اسی طرح آ جائے گا. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں یہ جو عرض کر رہا ہوں یہ سمجھ آ رہی ہوگی. تو کہتے ہیں کہ آپ کا فون نمبر کیا ہے، آپ کا موبائل نمبر کیا ہے، آپ کا کانٹیکٹ نمبر کیا ہے، آپ کا رابطہ نمبر کیا ہے. تو آگے سے جواب میں کہتے ہیں رقم ہاتفی ہاذا، میرا موبائل نمبر، رابطہ نمبر، فون نمبر یہ ہے. ہاذا یہ اس میں اشارہ ہے، تو مطلب وہ آگے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ میرا نمبر لکھیں تو مطلب یہ اپنا نمبر آگے بندہ بتا دیتا ہے 0303 کر کے، مطلب تو اس طرح وہ یہ اشارہ کر دیا کہ یہ ہے میرا فون نمبر، یہ ہے. اب مثال کے طور پر میرا 0303 48 41 312 ہے. تو اب اس کو اگر بیان کرنا ہو یعنی عربی کے اندر، انہوں نے تو آگے چلو وہ نہیں بتایا ہوا، چلو میں عرض کرتا ہوں، تو پھر اس طرح کریں گے جو ابھی میں نمبر اپنا بتایا نا، اس کو اگر مطلب عربی کے اندر جواب دینا ہو تو رقم ہاتفی ہوا. اب یہ تو یہ اسی طرح جواب میں آ گیا جو اوپر تھا، رقم ہاتفی ہاذا یا ہوا کہہ لیں، رقم ہاتفی ہوا 0 ثلاثہ 0 ثلاثہ 4 ثمانیہ 4 واحد ثلاثہ واحد اثنان. ٹھیک ہے، اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ عربی کے اندر گنتی میں بیان کر دیں گے تو یہ بھی ہو جائے گا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا 0303 4841 312، تو یوں یہ عربی کے اندر آ جائے گا. تو اس طرح آپ اپنے اپنے نمبر کو یاد کر لیں گے، یا اس طرح کچھ اور 2-4 نمبروں کی پریکٹس کر لیں گے نا تو یہ انشاءاللہ رواں ہو جائے گا زبان پر. تو آپ اپنا نمبر کمنٹس میں بتا سکتے ہیں عربی کے اندر، ٹھیک ہے، اگر مناسب سمجھے تو اس طرح پریکٹس ہو جائے گی. تو متا ترسل الکتاب، کتاب کہتے ہیں خط کو، میسج کو، کہتے ہیں متا ترسل الکتاب، آپ میسج کب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یا کب کریں گے جو میسج خط وغیرہ، تو کہتے ہیں آپ میسج یا خط کب بھیجیں گے، سینڈ کریں گے. تو کہتے ہیں ارسل الکتاب بعد تاکد، کہتے ہیں کہ میں میسج بھیجوں گا یا کتاب سینڈ کروں گا تصدیق کے بعد. تاکد کہتے ہیں تاکید کو، مؤکد ہونا، تو تصدیق، چیکنگ یا ویریفیکیشن. ٹھیک ہے، مطلب جو بھی اس کے پروسیس ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، مطلب وہ کہتا ہے کہ وہ میں جو میسج ہے یا کتاب ہے اس کو ویریفیکیشن یا چیکنگ یا تصدیق کے بعد آپ کو بھیجتا ہوں، سینڈ کرتا ہوں. آگے کہتے ہیں مل جدید، نیا کیا ہے. مطلب اب یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے جس طرح ہم فون کرتے کرتے کہتے ہیں نا کہ ہاں بھی یار کوئی اور نئی تازی، ٹھیک ہے، نئی تازی ہیں، مطلب جب بات ختم ہو جاتی ہے نا پھر ہمیں چاٹ بجا کے ہاں بھی نئی تازی. تو یہاں پر بھی سمجھو اسی معنی میں ہے مل جدید، نیا کیا ہے، نئی تازی کیا ہے. تو کہتا ہے لدیہ اخبار جیدۃ بالنسبۃ لک، کہتے ہیں آپ کے لیے اچھی خبر ہے. ٹھیک ہے، آپ کے لیے لدیہ میرے پاس، لدا اور ساتھ میں یا ضمیر متکلم کی، کہتے ہیں میرے پاس، لدیہ میرے پاس، اخبار جیدۃ بالنسبۃ لک، کہتے ہیں میرے پاس اچھی اچھی خبریں ہیں. کس لیے؟ آپ کی نسبت سے، مطلب تیرے لیے یا آپ کو خوش کرنے والی جو میرے پاس باتیں ہیں وہ اچھی ہیں. اچھا، کہتے ہیں ماذا یحدث، کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، کیا مصروفیت ہے. کہتا ہے لدیہ اخبار سیئۃ بالنسبۃ لک، کہتے ہیں کہ میرے پاس آپ کے لیے، آپ کی نسبت بری خبریں، بیڈ نیوز ہے، شوکنگ نیوز. آگے کہتے ہیں سوف احبک للابد، ابد یہ ہمیشہ کے لیے. ٹھیک ہے، سوف مطلب جس طرح فلم مضارع پر آتا ہے بعید کے معنی کے لیے، احب، احبا یحب احباب، باب افعال سے مضارع کا صیغہ واحد متکلم. تو کہتے ہیں کہ سوف احبک للابد، میں تم سے ہمیشہ محبت کروں گا. ٹھیک، میں تم سے ہمیشہ محبت کرتا رہوں گا یا کروں گا. آگے کہتا ہے سوف اکون معک الی الابد، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا، الی الابد ہمیشہ یعنی دیر تک، ہمیشہ. آگے کہتا ہے ماذا یجری، کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کیسے معاملہ چل رہے ہیں. کہتا ہے نذاکر الدروس، ہم یاد کرتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں. دروس درس کی جمع ہے، سبق اسباق، کہتے ہیں ہم اسباق کا مطالعہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب اس نے آگے سوال کو پوچھا، اس کا رپلائی کر دیا. آگے کہتے ہیں ماذا یجری ہونا،
ہنا یہ پہلے بھی میں نے بحث کی ہے کہ ہنا اور ہنالکا، ہنالکا یہ بعید کی جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اور ہنا یہ قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. یہاں پر ماذا یجری ہنا، یہاں کیا چل رہا ہے، مطلب آتا نا کہیں اب یہاں تک اگرچہ بات فون پر ہو رہی ہے لیکن ویسے مطلب کسی کے پاس گزرتا ہے یا استاد اپنے شاگردوں کے پاس گزرتا ہے، پوچھتا ہے ہاں بھی کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں الامور تزداد سوءا، کہتے ہیں کہ حالات یا جو معاملات ہیں نا خراب ہوتے جا رہے ہیں. الامور امر کی جمع، تزداد زیادتی معنی یعنی زیادہ کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوگا. سوءا برا، مطلب جو معاملات ہیں وہ برے ہونے کے اعتبار سے زیادہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. لہٰذا مطلب تعبیر یوں بن جائے گی کہ حالات یا معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. آگے کہتے ہیں لم اراک منذ وقت طویل، تو رآ یرا رویت، تو اسی سے رآ یرا سے رآ یرا یرا سے پڑھتے جائیں تو ارا نرا، تو یہ ارا جو صیغہ تھا تو یہ کھڑا زبر کے ساتھ تھا ارا، ٹھیک ہے. لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کہ را حمزہ یا جو ہے رویت تو ناقص کا جو یہاں پر حرف علت آخر میں تھا تو لم کی وجہ سے وہ گرا، لہٰذا کھڑا زبر ختم ہو گیا. تو یہ زبر آپ دیکھ رہے ہیں لم آرا کا، یعنی لم آرا کا نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، غلط ہو جائے گا اس طرح. تو لم آرا کا منذ وقت طویل، کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایک طویل وقت سے نہیں دیکھا. تو کہتے ہیں لقد ذهبت الى بلدی، اپنا جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں اپنے شہر گیا ہوا تھا. اپنے بلد کہتے ہیں شہر کو، ملک کو، قصبے کو، تو کوئی بھی معنی لے سکتے ہیں آپ. تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے شہر گیا ہوا تھا. آگے کہتے ہیں انا دائما افکر فیک، کہتا ہے کہ میں ہمیشہ، دائما ہمیشہ، تو کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ آپ کے بارے میں فکر کرتا رہتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں، غور و فکر کرتا رہتا ہوں، آپ کے خیالوں میں رہتا ہوں. تو کہتا ہے شکرن علی ذالک، سر آپ کی محبتوں کا شکریہ، یعنی آپ میرے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو آپ کا شکریہ. علی ذالک یہ اس میں اشارہ ہے جو اس نے پیچھے بات کی ہے کہ میں آپ کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں. تو کہتا ہے کہ آپ کے میرے بارے میں سوچ وچار کرنے کا آپ کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اب شکرن یہ آپ کو پتہ ہے کہ مفعول مطلق واقع ہوتا ہے اور اس کا فعل عام طور پر معذوف ہوتا ہے، یعنی پیچھے یوں بات بنے گی شکرت شکرن علی ذالک، یعنی میں آپ کا اس بات پر، اس معاملے پر یا جو آپ کی فکر کرنا ہے اس پر شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینکس، جزاک اللہ. آگے کہتے ہیں اعتنی بنفسک، اپنا خیال رکھیے گا. انا دائما افکر فیک، میں ہمیشہ آپ کے خیال میں رہتا ہوں، آپ کی فکر کرتا رہتا ہوں. شکرن لکا لاہتمامک بی، کہتے ہیں کہ آپ کا شکریہ، شکرن لکا آپ کا شکریہ، لاہتمامک بی یعنی آپ کا میرے بارے میں یہ اہتمام کرنا یا آپ کا میرے لیے یہ فکر یا دلچسپی ظاہر کرنا، یا یوں سمجھیں آپ کی محبتوں کا شکریہ، ٹھیک ہے. تھینکس فار یور کنسرن، ٹھیک ہے، یا یوں کہنا یور کنسرن فار می، تو اس کے اوپر وہ شکریہ ادا کر رہا. آگے کہتے ہیں خذ وقتاً وفکر فی الامر، تو کہتا ہے کہ وقت لے لیں اور معاملے کے بارے میں فکر کر لیں، سوچ لیں، غور و فکر کر لیں، غور و خوض کر لیں. طیب، کہتا ہے ٹھیک ہے. سوف افکر فی ذالک، میں اس موضوع پر، اس مسئلے پر سوچتا ہوں. آگے کہتے ہیں حل انت متعب، متعب کہتے ہیں تھکا ہوا ہونا، بور ہونا. تو کہتے ہیں کہ کیا آپ بور ہو رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں انا متعب، جی ہاں میں تھک گیا ہوں، میں بور ہو گیا ہوں یا بور ہو رہا ہوں. سآخذ استراحہ، میں وقفہ لینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، یا میں وقفہ لیتا ہوں. وقفہ مطلب ریسٹ کرنا، وقفہ بریک کرنا. ماذا یجری ہونا، یہاں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے؟ کہتا ہے لا شیء، کوئی کچھ نہیں. اعمل فی المنزل، میں گھر پہ کام کر رہا ہوں. ماذا حدث لک، آپ کو کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں انا مصاب بالحمى، مجھے بخار ہے، فیور ہے. ماذا حدث، کیا ہوا؟ کہتے ہیں فجأة اختفى الصوت من جہازی تماما. اب یہ اس معنی میں جملہ ہو سکتا ہے ماذا حدث، بندہ کال کر رہا ہو نا، بعض کا تو آواز کم ہو جاتی ہے نیٹ ورک کی وجہ سے، تو بندہ آگے سے پوچھتا ہے ہاں بھی کیا ہوا، آواز نہیں آ رہی آپ کی. تو آگے سے کہتے ہیں فجأة اختفى الصوت من جہازی تماما. جہاز کہتے ہیں آلے کو، یعنی جو ڈیوائس ہوتی ہے نا، موبائل جس طرح ڈیوائس ہے یا جس کے ذریعے وہ کال کر رہا ہے. تماماً یہ مکمل کے معنی میں، صوت آواز کو، اختفا یہ جس میں مخفی ہو جانا، باب افتعال سے اختفا مطلب مخفی ہونا، چھپ جانا، کم ہو جانا. تو فجأة یہ جس طرح تھا نا اذا فجائیہ مطلب اچانک کے معنی میں. بہرحال اس کی جو اردو تعبیر بنے گی وہ یہ ہے. تو کہتا ہے کہ اچانک ڈیوائس سے، یعنی جو موبائل یا کوئی بھی گیجٹ ہے،
تو اس سے جو فون کرتے کرتے آواز کٹ گئی ہے یا جو بھی معاملہ ہوا ہے، تو کہتے ہیں اچانک میرے آلے سے آواز مخفی ہو گئی ہے مکمل طور پر، یعنی مکمل طور پر آواز ہی بائنڈ ہو گئی ہے، رک گئی ہے، تو اس لیے یہ تھوڑا سا پرابلم ہوئی ہے۔ کہتے ہیں ما رأیک، آپ کا کیا نظریہ ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو کہتے ہیں اشعر اننی بذالک اکابد خسارۃ کبیرہ، اب خسارہ کبیرہ یہ بہت بڑا نقصان، اور اکابد کہتے ہیں کہ اٹھا رہا ہوں، برداشت کر رہا ہوں، جھیل رہا ہوں، اور اشعر اننی بذالک اس کے بدلے میں، تو اب تعبیر کا ترجمہ بننے کا اس کا کہ اشعر اننی بذالک اکابد خسارۃ کبیرہ، کہتے ہیں کہ میں اس کے بدلے میں، اس کے نتیجے میں، اس کے عوض، اب اس مطلب کوئی بھی اس کے پیچھے وہ بات ہو سکتی ہے، بذالک کا مشار ہے، کوئی اس نے بات کی، تو اب اس کے جواب میں کہہ رہا ہے کہ یار اس وجہ سے، اس کے بدلے میں تو میں نے کتنا نقصان اٹھایا ہے۔ اشعر اننی بذالک، کہ میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اس کے بدلے میں، اس کے نتیجے میں، اس کے عوض میں بہت زیادہ، بہت بڑا خسارہ یا نقصان اٹھا رہا ہوں، برداشت کر رہا ہوں، جھیل رہا ہوں۔ آگے ہے انا اجیء الیک غدا، کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس کل آؤں گا۔ انا اجیء، جاء یجیء، مجیعت، آنا، تو کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا، یا میں آپ کے پاس آؤں گا کل، غدن، کل، تو کہتے ہیں اذن تقیم عندی، تو پھر آپ میرے پاس رہیں گے، تقیم اقامت پذیر ہونا، تو کہتے ہیں کہ پھر آپ میرے پاس ٹھہریں گے، رکیں گے، رہیں گے۔ کہتے ہیں ماذا طلب طارق، طارق نے کیا طلب کیا تھا، طارق نے کیا مانگا؟ تو کہتے ہیں کہ اب یہاں پر بہت ہی دلچسپ ایک تعبیر آ رہی ہے، کہتے ہیں بمجرد ان جلست طالب منی قرضا، اب طارق اس کے پاس آیا تو اس کو سوال کر رہا بندہ کہ طارق جب آپ کے پاس آیا تو اس نے کیا مانگا، یا آپ طارق کے پاس گئے تو اس نے کیا مانگا، اس نے کیا طلب کیا؟ کہتے ہیں جیسے ہی میں اس کے پاس بیٹھا اس نے تو مجھ سے قرض مانگ لیا۔ بھی مجرد ان جلست، بھی مجرد کہتے ہیں کہ تنہا، فقط، صرف یہ کام کیا، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں جیسے ہی میں بیٹھا اس نے مجھ سے قرض مانگ لیا، قرضہ مانگ لیا۔ تو کہتے ہیں حل تأکدت من ذالک، تأکدت یہ یقین کے معنی میں، ٹھیک ہے، یقین ہونا یا وشواس ہونا، تو کہتے ہیں حل تأکدت من ذالک، کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا یقین ہے یا وشواس ہے؟ کہتے ہیں نعم تأکدت من ذالک، کہتے ہیں کہ اس بارے میں مجھے یقین ہے یا وشواس ہے۔ آگے ایک بہت ہی پیاری تعبیر نئے انداز میں آ رہے ہیں کہ کسی سے ہم پوچھنا ہو اس کا نام کیا ہے، جس کے لیے ہم نے پوچھا تھا کہ مسمو کا، اسی طرح ابھی پچھلے صفحے پر گزرا ہے کہ من انتا، مطلب آپ کون ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں جواب میں وہ کہہ سکتا ہے کہ میں طارق ہوں، مطلب یا جو بھی اپنا نام بتانا ہو۔ تو اب یہاں پر ہے حال یمکننی الحصول علی اسمک من فضلک، کہتے ہیں کہ کیا یہ میرے لیے پاسبل ہے، ممکن ہے کہ میں آپ کے نام کو حاصل کر لوں، ٹھیک ہے، ایکسکیوز می من فضلک، ایکسکیوز می پلیز، مطلب کیا ہو جائے گا کہ ایکسکیوز می پلیز، کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں، حاصل کر سکتا ہوں، کیا یہ میرے لیے ممکن ہے کہ میں آپ کے نام کو حاصل کر لوں، مطلب آپ کا نام طلب کر سکوں، پوچھ سکوں۔ اب یہ ادب و آداب کے انداز ہوتے ہیں، اور مختلف جو تعبیرات استعمال ہوتی ہیں وہ ہمیں ازبر کروائی جا رہی ہیں، ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہیں، تاکہ یہ ہمارے ذہن میں ہوں، اور جب کبھی کوئی یوز کرے تو ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہ ہو۔ تو آگے سے کہتے ہیں اسمی ریان، یا انا ریان، یعنی میرا نام ریان ہے یا میں ریان ہوں۔ آگے ہے حل ہذہ زیارتک الاولی، زیارت کہتے ہیں ملاقات کو، دورے کو، تو کہتے ہیں کہ کیا یہ آپ کی پہلی ملاقات ہے، کیا یہ آپ کا پہلا دورہ ہے؟ تو کہتے ہیں لا لقد زرت منذ شہر تقریباً، کہتے ہیں نہیں، میں تقریباً 1 مہینے سے، مطلب لقد زرت میں نے ملاقات کی ہے یا دورہ کیا ہے تقریباً 1 منتھ سے، ٹھیک ہے، یعنی 1 مہینہ ہو گیا، کہ پہلے نہیں ہے، پہلے بھی ہے۔ مل وقت الذی ترید، کہتے ہیں کہ وہ کون سا وقت ہے جو آپ چاہ رہے ہیں، یعنی آپ کون سا وقت چاہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں غدن صباحاً لو امکنا، اب مطلب یہاں پر اس معنی میں ہو سکتا ہے کہ سامنے فون پر بات ہو رہی ہے اور کوئی اپوائنٹمنٹ یا کوئی اپنی ڈیل ہو رہی ہے میٹنگ کی، تو کہتے ہیں کہ وہ سامنے پوچھتا ہے کہ آپ کون سا وقت چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر ممکن ہو، پاسبل ہو تو کل صبح کا ٹائم کر لیں، یعنی فرسٹ ٹائم۔ تو وہ جواب میں کہتا ہے للاسف لا یمکن غدن،
کہتے ہیں بدقسمتی سے یہ تو ممکن نہیں ہے کل، یعنی یہ جو کل فرسٹ ٹائم کا ٹائم مانگ رہے ہیں آپ، بدقسمتی سے میں تو اس وقت مطلب حاضر نہیں ہو سکتا، تو کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ کہتے ہیں مل مواعید المتاحت لدیک، متاحت یہ اویلیبل کے معنی میں ہے، فری ہونا، مطلب کون سے آپ کے پاس ٹائم اویلیبل ہیں یا کس ٹائم آپ ہو سکتے ہیں، تو کہتے ہیں کون سے اوقات کار ہیں یا ٹائمنگز ہیں کہ جن اوقات میں آپ اویلیبل ہوں گے، فری ہوں گے، آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں ھذا الموعد یناسبک، اب یہاں پر حمزہ استفہام یا حال وغیرہ نہیں ہے، تو اس میں اشارہ آخر میں دیا ہوا ہے، جو اس سے پتہ چلا کہ یہ سوالیہ انداز میں ہے، تو ھذا الموعد یناسبک یہ سوال ہو رہا ہے، ھذا اس میں اشارہ اس کی جگہ پر مطلب کوئی ٹائم وغیرہ بتایا جائے گا، مطلب سیکنڈ ٹائم کا یا رات کا ٹائم، یا پھر اس میں بتا دیا جا سکتا ہے کہ 4 بجے 5 بجے کتنے بجے، یہاں اس میں اشارہ کے تحت وہ چیز ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ کیا یہ ٹائم جو ہے یہ آپ کے لیے پاسبل ہے، مطلب مناسب ہے، سوٹ کرتا ہے آپ کو؟ تو کہتے ہیں لا یناسبنی، میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے، یہ مجھے سوٹ نہیں کر رہا جو آپ ٹائم بتا رہے ہیں، سأکون علی سفر فی ذلک الیوم، اس دن تو میں سفر پر ہوں گا۔ آگے وہ کہتے ہیں ماذا عن یوم الخمیس صباحا، کہتے ہیں کہ پھر جمعرات کی صبح کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا کہتے ہیں، یعنی جمعرات کی صبح کا ٹائم پھر فکس کر لیں؟ کہتے ہیں ھذا مناسب جدا لی، ہاں یہ میرے لیے بہت مناسب رہے گا۔ تو کہتے ہیں احرص علی المجیء قبل الموعد، حرص کرنا، ٹھیک ہے، رغبت رکھنا، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ پھر جو ہماری اپوائنٹمنٹ ہے یا ہمارا جو ٹائم فکس ہوا ہے کہ جمعرات فرسٹ ٹائم صبح ٹائم، کہتے ہیں کہ جو اپوائنٹمنٹ ہے تو اپوائنٹمنٹ سے پہلے آنے کے لیے آپ حرص کریں، ٹھیک ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ اپوائنٹمنٹ سے پہلے آنا یقینی بنائیں آپ، یا اس کی طرف آنے کے لیے آپ رغبت رکھیں اور شوق ذوق کے ساتھ اس ٹائم پر پہنچیں، یعنی ٹائم سے پہلے پہنچیں۔ کہتے ہیں وَهُوَ كَذَلِكَ، کہتے ہیں اسی طرح ہوگا سرکار، انشاءاللہ الی اللقاء، پھر ملیں گے، ٹھیک ہے، یعنی الوداع یا پھر ملیں گے، الی اللقاء جلد ملیں گے، پھر ملیں گے، فی امان اللہ، یعنی خدا پاک آپ کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، مع السلامہ، سلامتی کے ساتھ، مطلب مع السلامہ یعنی اینڈ پر جو بندہ سلام کرتا ہے نا، السلام علیکم، اگر فون پر کر رہا تو مطلب الوداع، خدا حافظ۔ لما لم تحضر، کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں آئے، کیوں حاضر نہیں ہوئے؟ کہتے ہیں فی الواقع حدث لدی ظرف طارئ، کہتے ہیں فی الواقع یعنی در حقیقت، در اصل، حادثہ پیدا ہو گئی تھی، لدیہ میرے ہاں، ظرف طارئ یعنی کوئی ہنگامی صورتحال، کوئی اچانک کوئی مطلب ایمرجنسی کوئی کام پڑ گیا ہے، تو کہتے ہیں اس لیے میں در حقیقت نہیں آ سکا۔ آگے کہتے ہیں حل یناسبک ان نتقابل غدا فی نفس الساعہ، نفس الساعہ کہتے ہیں ایک ہی وقت میں، سیم ٹائم، تو کہتے ہیں کہ کیا آپ کے لیے مناسب ہے کہ ہم کل ایک ہی وقت میں سیم ٹائم ملیں، ملاقات کر لیں؟ تو کہتے ہیں للاسف ھذا الموعد لا یناسب، کہتے ہیں بعض قسمتی سے یہ مطلب جو اپوائنٹمنٹ ہے یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، مطلب یہ اس ٹائم پر ایک ٹائم پر ملنا، کسی جگہ میٹنگ کے لیے اکٹھے ہونا، یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے۔ کہتے ہیں ماذا عن یوم الخمیس القادم، قادم کہتے ہیں آنے والے کو، نیکسٹ، کہتے ہیں آنے والی جمعرات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یعنی ہماری جو ملاقات ہم بات کر رہے ہیں، تو کیا جمعرات وہ آنے والی جو جمعرات ہے تو تب ہو جائے، اس کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں نعم، ہاں، یوم الخمیس مناسب، جمعرات کا دن بہت زبردست مناسب ہے، بہتر ہے، ہاں، ھذا مستحیل، کہتے ہیں کیا یہ ناممکن ہے؟ لا ھذا ممکن، نہیں ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے، یہ ممکن ہے۔ حل انت متأکد، کہتے ہیں کہ کیا آپ کو یقین ہے؟ آر یو شور، کہتے ہیں انا متأکد، I'm sure، ٹھیک ہے، یعنی مجھے یقین ہے، میں یقین رکھتا ہوں۔ آگے کہتے ہیں حل انت جاہز، کیا آپ تیار ہیں، ریڈی ہیں؟ انا جاہز، کہتے ہیں جی ہاں میں جاہز ہوں، مطلب تیار ہوں، ریڈی ہوں۔ حل انت جاد، کہتے ہیں کیا آپ سنجیدہ ہیں، سیریس ہیں؟ کہتے ہیں انا جاد، میں سنجیدہ ہوں، سیریس ہوں۔ اگر کہتے ہیں حل انت مشغول، کیا آپ بزی ہیں؟ کہتے ہیں لا انا متفرغ، نہیں میں بزی ہوں، میں فری ہوں۔ حل انت متوافق، کیا آپ ایگری ہیں، کیا آپ راضی ہیں، رضامندی سے رضامند ہیں؟ کہتے ہیں انا لا اتفق معک، کہتے ہیں کہ میں آپ سے متفق نہیں ہوں، ایگری نہیں ہوں۔ کہتے ہیں حل انت تتذکرنی، کیا آپ مجھے یاد کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نعم انا اتذکرک، جی ہاں، کہتا ہے کہ میں آپ کو یاد کرتا ہوں۔
آئیے آخری صفحے کی طرف، کہتے ہیں ما ہوا سبب اتصالک، کہتے ہیں کہ کیا سبب ہے آپ کا رابطہ کرنے پر، یعنی وائی ڈڈ یو کال، یعنی آپ نے رابطہ کیوں کیا، آپ کا رابطہ کرنا یا کال کرنے کا سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں ارغب فی مقابلتی کا، کہتے ہیں کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آئی وش ٹو میٹ یو، مقابلہ کہتے ہیں، ویسے تو مقابلے کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ملنے کے معنی میں ہوگا، جس طرح قابل یقابل مقابلہ، باہم ملاقات کرنا، باہم مقابلہ کرنا، تو یہاں پر ملاقات میٹنگ کے حوالے سے۔ کہتے ہیں لما کنتا تتصل بی، کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے رابطہ کیوں کر رہے تھے، ٹھیک ہے، آپ مجھ سے رابطہ کیوں کر رہے تھے، کال کیوں کر رہے تھے؟ کہتے ہیں اود تحدید موعد مع السید، سید یہ سردار کے معنی میں، استاد، باس، ماسٹر، صاحب، جینٹل مین، چیف، ہیڈ، ٹھیک ہے، کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کوئی بھی لے سکتے ہیں ہم، چیف یا باس کے معنی میں لے لیتے ہیں جو کمپنی وغیرہ کا بڑا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اودو میں خواہش رکھتا ہوں، چاہتا ہوں، تحدیدہ حد بندی کرنا، موعدن مطلب میٹنگ یا اپوائنٹمنٹ، مع السید باس کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میں باس کے ساتھ میٹنگ یا اپوائنٹمنٹ کی حد بندی کی خواہش رکھتا ہوں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو باس ہیں ان کے ساتھ کوئی بیٹھک ہو جائے، ٹھیک ہے، تو میں یہ خواہش رکھتا ہوں۔ آگے کہتے ہیں قمت بالاتصال بک کثیرا اليوم، کہتے ہیں کہ آج میں نے آپ کو بہت سی کال کی، کہتے ہیں لقد كنت منشغلا بعمل شيء، کہتے ہیں میں کسی کام میں بزی تھا، مصروف تھا، اس لیے مطلب کال پک نہیں کر پایا۔ کہتے ہیں لماذا اتصلت بی، آپ نے پھر رابطہ کیا کیوں، کال کیوں کی؟ تو کہتے ہیں اود ترتیب لقاء مع السید، یہاں پر بھی اسی اوپر والی جو تعبیر تھی اس کی معنی میں، سید سردار باس کے معنی میں، لقاء ملاقات، ترتیب یہ تحدید کے معنی میں، تو کہتے ہیں کہ باس کے ساتھ ملاقات کا بندوبست کرنا چاہتا ہوں، یا ارینج جو میٹنگ وغیرہ کرنا، تو اس کی ارینجمنٹ کے والے سے میں بات کر رہا تھا، خواہش ظاہر کر رہا تھا کہ باس کے ساتھ ملاقات کی ترتیب بن جائے، کوئی ترکیب بن جائے۔ اب کہتے ہیں لماذا لم تجب علی الاتصال، آپ نے کال پک کیوں نہیں کی، کال کا جواب کیوں نہیں دیا، مطلب کال اٹھائی کیوں نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں آصفن، سوری، معذرت چاہتا ہوں، لقد كنت اعمل، میں کام کر رہا تھا۔ آگے کہتے ہیں ما رأیک ان نتقابل غدا لمناقشۃ موضوع، کہتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے کہ ہم کل کسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جمع ہو جائیں، یعنی ہم کسی جگہ پر جمع ہو جائیں کسی موضوع پر بات کرنے کے لیے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں لا مشکلہ، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں۔ کہتے ہیں ما رأیک ان نتقابل غدا، کہتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ ہم کل ملاقات کے بارے میں، کل کی ملاقات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ جید، کہتے ہیں بالکل زبردست، ٹھیک ہے، سوف اراک غدا، میں آپ سے کل ملوں گا۔ آگے کہتے ہیں ماذا لو تقابلنا فی المساء، کہتے ہیں کہ شام کے وقت کی ملاقات ہم اگر کریں تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یبدو انہ جمیل، کہتے ہیں زبردست، خوبصورت، اچھی بات ہے، سوف نتقابل، ہم ملیں گے۔ آگے کہتے ہیں ارغب فی عقد اجتماع لمناقشۃ موضوع، کسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے، کسی موضوع پر بحث کرنے کے لیے میٹنگ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، عقد اجتماع مطلب اجتماع منعقد کرنا، مطلب میٹنگ کرنا، بیٹھک رکھنا یا پنچایت وغیرہ۔ ھذا یبدو رائن، کہتے ہیں کہ یہ اچھا فیصلہ ہے، اچھا لگ رہا ہے۔ هل يمكن ان تعطيني موعدا لمقابلة السید، کہتے ہیں کہ کیا ممکن ہے کہ آپ مجھے ٹائم عطا فرما دیں، وقت عطا فرما دیں باس کے ساتھ ملاقات کے لیے، یعنی باس کے ساتھ ملاقات کرنے کا وقت عطا فرما دیں؟ کہتے ہیں نعم یمکن، جی ہاں ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، کیوں نہیں۔ تو جی ناظرین، یہ صفحہ 151 ہے میرے پاس، تو یہاں تک ہمارے 70 اسباق، جس طرح کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہماری 70 اسباق کے اندر کتاب کمپلیٹ ہوگی، یوں کتاب تو ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تو آخر میں 2 صفحات ہیں، اس کے اندر کچھ تعبیرات ہیں، وہ سبق نمبر 71 کے اندر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کر دوں گا، انشاءاللہ وہ بھی موقع کی مناسبت سے آپ کو مفید رہیں گی۔